پی ایم ایل این کے اندر جو ملک صاحب جیسے، راجہ ظفر الحق صاحب جیسے، چودھری نثار صاحب جیسے کو منجے ہوئے لوگ تھی، ان کی جو پوری 2 دہائیوں کی 3 دہائیوں کی سیاست تھی، ان کو مریم صاحبہ نے بدقسمتی سے سیاسی ڈسٹ بن میں ڈال دیا. میں معذرت سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن ڈال دیا اپنی، صرف کیونکہ مریم صاحبہ ایک اپنی ایگو میں اور اپنے ایگریشن میں وہ اوپر والے چیمبر سے سوچتی کم ہے. بس وہ سواری لبے نہ لبے سپیڈ 190، وہ ان کا حال ہے. سواری لبے نہ لبے سپیڈ 190، سواری بس کو ملے نہ ملے جو روٹ پہ چل رہی ہے وہ سپیڈ 190 رہنی چاہیے، ان کا والا. اب سواری کوئی نہیں مل رہی. زرداری صاحب کی پارٹی جو ہے، آج میں بتا دیتا ہوں، کو سارا دن خبریں چلواتے ٹیلی ویژن پہ، وہ خبریں چلواتے رہے نون کے خلاف کہ جی شاہد کا کھانا باسی باہر کیوں، نون کے خلاف، جی بالکل، دورانی صاحب کیوں ملے ہیں اندر. اس کے بعد ان کی پارٹی نے کہا کہ ہم استعفے کیوں دیں، ہم سینٹ میں دوسری بڑی پارٹی بننے جا رہے ہیں. اور انہوں نے یہ اندر سے یہ خبریں چلوائی گئی ہیں کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آتے لانگ مارچ بھی نہیں ہوگا اور استعفے بھی نہیں دیں گے. اور لاجیکل بھی یہی بنتا ہے، اور ہم آپ کو پہلے دن سے بتا رہے تھے. ملک صاحب کو امید ہے پیپلز پارٹی سے، ملک صاحب امید سے ہیں، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن وہ ایک جھوٹی امید سے ہیں، کیونکہ ملک صاحب جس اسکول آف تھاٹ سے ہیں وہ لوگ پھر بھی کچھ ملک صاحب آپ کیوں امید سے کے بات کرنے والے، لیکن ملک صاحب جیسے لوگوں کو پیچھے پھینک دیا گیا. ملک صاحب ان کی بات نہیں سنی گئی، ورنہ یہ اتنی کرپشن ہی نہ کرنے دیتے. ملک صاحب سے پوچھتے تو ملک صاحب ان کو اتنی کرپشن کرنے دیتے جیسے یہ، یا ان کے بزرگوں کا بیک گراؤنڈ ہے قصور میں، یہ اس طرح کا ان کو کام نہ کرنے دیتے. ملک صاحب آپ کیوں امید سے ہیں؟ اچھا دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میرا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی گفتگو ہے اس میں ایک ابھی بھی ایک ایسا جواب طلب پہلو ہے جو کہ کسی صورت بھی اس پوائنٹ پہ سارے اکٹھے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس ساری گفتگو میں کہ جس میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات ہوئی، یا اس میں ڈاکٹر صاحب کا یہ موقف کہ ہماری لیڈرشپ کے اوپر کوئی کرپشن کے الزامات ہیں، تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ اس حکومت کے خاتمے پر یہ ساری جماعتیں پہلے ہی اکٹھی ہوئی تھیں کہ اس حکومت کے خاتمے کے لیے کوشش کریں گے. اور اگر اس کے طریقہ کار میں کوئی اختلاف کی بات آ جاتی ہے کہ کوئی ایک جماعت سمجھتی ہے کہ استعفے نہیں دینے چاہیے، یا کوئی ایک جماعت سمجھتی ہے کہ سینٹ کا ہاؤس جو ہے وہ بہر صورت قائم رہنا چاہیے اور اس کا الیکٹورل کالج ختم نہیں ہونا چاہیے، اور میری اگر جماعت کا یہ موقف ہے اور ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم اپنے استعفے اپنی لیڈرشپ کو دے چکے ہیں اور استعفوں میں دیر نہیں ہونی چاہیے، تو ان پوائنٹس کے کنورج کرنے میں ابھی جیسے آپ نے زرداری صاحب کا ایک ان کی تقریر کا حصہ چلایا، تو غالباً زرداری صاحب کی سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں کیونکہ انہوں نے زومانی بات کی بڑی واضح طور پہ، تو یہ نہیں کہا وہ کس کو کہہ رہے تھے، یا اوبیسلی یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں کو کہہ رہے تھے، تو اس کو وہ ایک پبلک میٹنگ میں کہہ رہے تھے یا اپنی فلو آف سپیچ میں یہ بات کہہ گئے، تو اپنی فلو آف سپیچ میں یہ بات کہہ گئے. لیکن ایک نقطے پہ یہ ساری جماعتیں متفق ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت اور ان کی گورننس جو ہے وہ اس ملک کے لیے اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ حکومت کے خاتمے کے لیے وہ اکٹھے ہیں. تو کسی ایک نقطے پہ کامنٹ لے لیں، میرا وقت بالکل 30 سیکنڈ میرے پاس ہے، وہ ایک نقطے پہ بھی اکٹھے ہیں، میرا یہاں رک جائے گا. میں اس کا ایک ہی جواب دوں گا، ویری کوئک میں اس کا ایک ہی جواب دوں گا کیمرے میں دیکھتے ہوئے، گلاسز اتاروں. تھینک یو سو ویری مچ مریم صفدر. We are really obliged whatever you did for us. Thank you so very much. ناظرین، ملک صاحب کا اور جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا بہت شکریہ. ہماری یہ نشست جو ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے. وقفے کے جو بھی ڈسکشن آپ نے دیکھی، آج کی انتہائی اہم سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں جن دیکھ کے بظاہر آن دا فیس آف اٹ تو یہی لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز شریف جو ہیں وہ اس سیاسی فیلڈ میں تنہا سے نظر آتے ہیں، اور شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آصف زرداری صاحب سے بات کر کے کوئی آپٹکس کو امپروو کرنے کے لیے یا کوئی راہ نکالنے کے لیے، کوئی فیس سیونگ کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں گے. اس پہ اتنا ہی. واپس آؤں گا بریک کے بعد. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کراچی کے سینسس کے اوپر ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم کے اور دھڑے جو ہیں ان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، کس قسم کا چیلنج جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. کراچی کا سینسس بہت اہم ہے، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. جیسے کہ میں نے وقفے سے پہلے کہا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہم کراچی شہر کے سینسس کے حوالے سے جو کنٹروورسی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. نہ صرف متحدہ پاکستان ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ پیپل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے بہت نالا ہے، اس کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہی ہے، بلکہ مصطفیٰ کمال کا جو پاک سرزمین پارٹی ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان سے نالا ہے کہ انہوں نے حکومت کو چھوڑا کیوں نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی اس حوالے سے ایک پوزیشن ہے. لیکن سب سے پہلے میں یہ بات آپ کو واضح کر دوں کہ کراچی شہر کے سینسس کے جو نتائج آئے اس
اس پہ کوئی صرف MQM پاکستان یا کراچی شہر کے شہری جو ہیں وہ حیران اور تعجب کا شکار نہیں، بلکہ پورے پاکستان کے تمام ذی شعور شہری جو کراچی اور لاہور دونوں شہروں میں جاتے ہیں ان کو بہت حیرانگی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کراچی جیسا شہر جس کی آبادی اتنی زیادہ ہے، جو اتنا گنجان آباد ہے، جو نیکڈ آئی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا ہے، وہ سینسس میں کہیں لاہور سے چھوٹا نظر آتا ہے یا لاہور جتنا نظر آتا ہے. اور یہی وہ سینسس تھا جس کے بارے میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان MQM پاکستان جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ ہے، اس کا موقف یہ تھا کہ ہماری پوزیشن یہی تھی حکومت کی کوئلیشن کو جوائن کرنے کے لیے. ہمارے تحفظات سے عمران خان صاحب کی حکومت اچھی طرح سے واقف تھی، ہمارے تحفظات کو اگنور کیا گیا ہے اور ہمارے تحفظات کو اگنور کر کے 2017 کے سینسس کو جو ہے مان لیا گیا ہے اور ایک نیا سینسس جو ہے یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. حکومت کی کیبنٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ سینسس کو اپروو بھی کر دیا گیا ہے اور اسے آگے جو ہے اگلا الیکشن جو کہا جا رہا ہے کہ 2023 کا ہوگا وہ 2017 کے سینسس کی بنیاد کے اوپر ہوگا. اس پہ پاک سرزمین پارٹی کے رہنما مصطفیٰ کمال نے آج صبح بہت سخت پوزیشن لی ہے. میں دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے ٹکڑے میں وہ کہتے ہیں کہ اس پہ سپریم کورٹ پہ جانے کی ضرورت ہے، اسے سن لیتے ہیں. ہم چیف جسٹس پاکستان کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ آپ اس پہ سو موٹو ایکشن لیں. نمبر 1 اس لیے کہ وہ خود عدالت میں کہہ چکے ہیں کہ کراچی کی آبادی کہیں سے بھی 3 کروڑ سے کم نہیں. چیف جسٹس آف پاکستان، سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان، چیئرمین آصف زرداری کہہ چکے ہیں ویل ہی واز پریزیڈنٹ کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے. ہم اسٹریٹ پر جانے کا بالکل ہم تیاری کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے 2-4-6 دنوں میں تو ہم سڑکوں پر آئیں گے. سڑکوں پہ آنے کی بات پاک سرزمین پارٹی ہی خالی نہیں کر رہی، MQM پاکستان بھی اس کی طرف اشارہ دے رہی ہے، حکومت سے الگ ہونے کی بھی وہ بات کر رہے ہیں. لیکن پاک سرزمین پارٹی کو یہ شک ہے کہ MQM پاکستان کی مرضی اور ٹیسٹ اپروول کے بغیر PTI ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی. سن لیتے ہیں. اگر یہ صرف اپنی سیریسنس شو کرتے کہ یہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے، تو PTI میں مجال نہیں تھی اس حکومت میں، کیبنٹ میں، کہ وہ یہ اس کو پاس کرتے. آپ آج حکومت چھوڑیں اور PTI آپ گھٹنوں پہ آ جائے گی اپنے اور یہ بات مانے گی. ان کا میئر کرپشن کر کے گھوم رہا ہے، صرف اس لیے باہر ہے، جیل میں نہیں ہے، نیب اس کو نہیں پکڑ لی کہ وہ عمران خان کی کولیشن پارٹنر کا آدمی ہے، اس لیے پکڑا نہیں جا رہا. خالد مقبول صدیقی، انہوں نے GIT میں لکھوایا کہ ان کا نام خالد مقبول صدیقی ہے، جو کہ وزارت میں تھے، جو کہ آج MNA ہیں اور ایک پارٹی کے سربراہ ہیں. 1 سیکنڈ میں یہ اندر ہو جائیں گے. میں آتا ہوں، میرے ساتھ اس وقت جوائن کر رہے ہیں مجھے حیدر عباس رضوی صاحب، جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اہم رہنما ہیں، بہت ہی پرومیننٹ اور پاپولر شخصیت ہیں، سیلف ایگزائل میں تھے، 2 ماہ ہی پہلے پاکستان واپس آئے ہیں. حیدر عباس رضوی صاحب، السلام علیکم، تھینکس فار جوائننگ اس. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. حیدر عباس رضوی صاحب، ہم فوٹیج دیکھتے ہیں کہ آپ بھی پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ چند ہفتے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ خالد مقبول صدیقی صاحب بھی تھے. یہ صحیح ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک خاصی ناراضگی کی پریس کانفرنس کی ہے، لیکن جو الزام آپ کے اوپر پاک سرزمین پارٹی لگا رہی ہے کہ آپ کے ٹیسٹ اپروول کے بغیر عمران خان کی حکومت جو ہے 2017 کے سینسس کو قبولیت کا شرف نہیں دے سکتی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ الزام اگر وزن کیری کرتا ہے تو ضرور اس کا جواب دینا چاہیے. وہ تمام جماعتیں کہ جن کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، جن کا کوئی رول ہی نہیں ہے، جن کو کراچی کے عوام نے شرف قبولیت بخشا ہی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ان کے پاس سوائے شور مچانے کے اور سبجیکٹ ہے ہی کیا، اور ظاہر ہے کہ ان کو اس پر پالیٹکس کرنی ہے. تو بالکل ٹھیک ہے، وہ کرتے رہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں الزامات کی بوچھاڑی ہوتی ہے. جو صورتحال ہے میرے خیال سے ہر ذی شعور پاکستانی، آپ خود فرما چکے کہ جو کنسرن ہے وہ بہت بڑا ہے اور بڑا لیجیٹیمیٹ ہے. 3.5 کروڑ کی آبادی کے شہر کو اگر 1 کروڑ 40 لاکھ دکھا دیا جائے تو وہ شہر تو کہیں کا بھی نہیں رہے گا. اس کی بلدیاتی نشستیں، قومی اسمبلی کی نشستیں، صوبائی اسمبلی کی نشستیں، اس کے وسائل اور وہ تمام کنسرن ایشوز جو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، وہ شہر تو یعنی صورتحال یہ ہو جائے گی کہ لوگ 3 ہیں، روٹی 1 ہے. حالات تو بڑے خراب ہونے کے اندیشے ہیں ایسی صورتحال. اب اس کا حل کیا ہے؟ لیکن کیا یہ صرف کراچی کے ساتھ کیا گیا 2017 کے سینسس میں، یا دوسرے جو اربن حصے ہیں، شہر ہیں، جیسے حیدرآباد ہے، سکھر ہے، ان کے ساتھ بھی یہی ہے مسئلہ؟ ڈاکٹر صاحب، آپ میرے خیال سے اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پورے پاکستان سے، مطلب حیدرآباد بھی، دیگر شہر، یہاں تک کہ بلوچستان ایک بہت بڑے کنسرن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ایبٹ آباد کی پٹیشن کورٹ میں ہے،
खैबर पख्तूनख्वा की पिटिशंस कोर्ट में है, खुद इंटीरियर सिंध के कई शहरों से पिटिशंस हैं। तो अब ये सिर्फ कराची का नहीं है, बल्कि ये अब तकरीबन सेंसस का जो कंसर्न है 2017 की, ये पूरे पाकिस्तान का ही बन गया है।